اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر روزانہ 3 مرتبہ اعلان کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد موت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: اللہ کے بندوں، اللہ کی قسم، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر تم تیاری کر کے اس کے لیے ٹھہر جاؤ گے تو وہ تمہیں پکڑ لے گی، اور تیاری نہیں کرو گے اور اس سے بھاگو گے تو پھر بھی تمہیں پکڑ لے گی۔ اس لیے اپنی نجات کی فکر کرو، اپنی نجات کی فکر کرو، جلدی کرو اور جلدی کرو۔ اور ایک چیز تلاش میں تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے جو بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، اور وہ ہے تمہاری قبر۔ لہٰذا قبر کے بھیچنے، اس کی اندھیری اور اس کی وحشت سے بچو۔ غور سے سنو، غور سے سنو۔ قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ غور سے سنو۔ قبر روزانہ 3 مرتبہ اعلان کرتی ہے: میں تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ غور سے سنو۔ قبر کے بعد وہ جگہ ہے جو قبر سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جو بہت زیادہ گرم ہے اور بہت گہری ہے، جس کے زیور یعنی سزا دینے کے آلات لوہے کے ہیں، جس کے نگران فرشتے کا نام مالک ہے، جس میں اللہ کی طرف سے کسی طرح کی نرمی اور رحم کا کوئی ظہور نہیں ہوگا۔ اور توجہ سے سنو۔ اس کے بعد ایسی جنت ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو متقیوں میں سے بنائے اور دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ کے بندوں، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ یہ ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے اور جس کا ایک دن فنا ہو جانا مشہور ہے، جس کی خاص صفت بد عہدی کرنا، اور جو کچھ ہے وہ زوال پذیر ہے، اور دنیا اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس۔ اس میں اترنے والے اس کے شر سے نہیں بچ سکتے، اور دنیا والے خوب فراوانی سے جانتے ہیں کہ انسان پہ جتنی بھی دولت کی فراوانی آ جائے وہ اسے جہنم کے گھڑے سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا کے عیش و عشرت میں لگنا قابل مذمت کام ہے، اس کی فراوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ کے بندوں، تمہارا دنیا کا راستہ ان لوگوں سے الگ نہیں ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی عمریں تم سے زیادہ لمبی تھیں، جن کی پکڑ تم سے زیادہ سخت تھی، اور جنہوں نے تم سے زیادہ شہر آباد کیے تھے، جن کی آبادی کے نشانات بہت زیادہ عرصے تک رہے تھے، اور ان کی آوازوں کا شور بہت زمانے تک رہا تھا، لیکن اب ان کی یہ آوازیں بالکل خاموش ہو کر بجھ چکی ہیں، اور اب کہ ان کے جسم بوسیدہ اور ان کے شہر خالی ہو چکے ہیں، اور ان کے تمام نشانات مٹ چکے ہیں۔ ان کی قبروں کی جگہ آبادی کے قریب ہے، لیکن ان میں رہنے والے بہت دور چلے جانے والے مسافر ہیں۔ ان کی قبریں آبادی کے درمیان ہیں، لیکن ان قبروں میں رہنے والے وحشت اور تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی قبریں کسی محلے میں ہیں، لیکن یہ قبروں میں رہنے والے اپنے ہی مشغول ہیں اور اپنا ہی عذاب سہ رہے ہیں، حالانکہ یہ قبروں والے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں،
ان کے قریب قریب قبریں ہیں، لیکن ان میں پڑوسیوں والا کوئی جوڑ نہیں، کوئی کسی کے عمل سے واقف نہیں۔ پہلے یہ لوگ زندہ تھے، اب مر چکے ہیں، اور عیش و لذت والی زندگی گزار کر اب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ ان کے مرنے پر ان کے دوستوں کو بہت دکھ ہوا اور مٹی میں انہوں نے بسیرا اختیار کر لیا اور ایسے سفر پر گئے جہاں سے واپسی نہیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس کی صرف ایک ہی بات ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے، اور اس کے آگے آڑ یعنی عالم برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمام کام ختم ہو جائیں گے اور قبروں کے مردے زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور جو کچھ دلوں میں ہے وہ سب کھول دیا جائے گا، اور تمہیں جلال و دبدبے بادشاہ کے سامنے اندر کی ساری باتیں ظاہر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، اور تمہارے اوپر سے تمام رکاوٹوں پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ برے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برا بدلہ، اور اچھے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، اور اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری بدنصیبی، ہائے ہماری بدنصیبی۔ اس اعمال نامے کی عجیب حالت ہے کہ اس نے لکھے بغیر نہ چھوڑا، کوئی بات ایسی نہ چھوڑی، کوئی بات ایسی نہ چھپی جو میں نے دنیا میں کی۔ ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کر ہمیں یہ کہہ دے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جہنم کی ناکامی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔